جب اللہ کی رحمت مخلوقات پر ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں اپنی مخلوقات پر ہوتی ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت اپنی مخلوقات پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اوپر اس دنیا میں بھی بہت رحم کرتا ہے۔ کس صورت میں رحم کرتا ہے؟ بہت ساری فائدہ دینے والی چیزیں اور رحمت والی چیزیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ تمام مخلوقات اللہ ہی کی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ مخلوق جو فائدہ اٹھاتی ہے اللہ کی رحمت کا وہ انسان ہے۔ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی رحمت سے ہدایت کا انتظام کیا۔ بھی جیسا کہ سورۃ الابراہیم میں بھی ہے، آیت 1 میں ہے کہ یہ کتاب جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے تاکہ وہ اندھیروں سے نکال کے ہمیں روشنی کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مخلوق پہ ایک تو یہ رحمت کی۔ یہ رحمت کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اتار کے دی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کی باتیں رکھی جو ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے دلوں میں، ہمارے پیارے رشتوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کے دلوں میں یا ماؤں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ سوچیں اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہو تو بچہ تو بیچارہ اتنا ناتواں ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا پھر اس طرح سے۔ بے شک ایک جانور کی بھی ماں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی دل میں اس کے بھی دل میں بچے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو پھر ہم اور کیسے جانیں کہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں کیسے ظاہر ہو رہی ہیں؟ کیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گی یہ بات؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلے گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جس بندے کے ساتھ، اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ اگر وہ گناہ کر بیٹھے گا اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا توکل اور یقین اپنے اوپر بڑھا دے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو پھر اس کو اس کے اوپر صبر عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف رہنمائی کر دے گا، قرآن سیکھنے کی توفیق دے دے گا، اس کے سجدے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین بڑھ جائے گا۔ وہ صراط مستقیم کے اوپر نہ صرف آئے گا بلکہ اس کے اوپر اس کو استقامت بھی مل جائے گی اور ثابت قدمی اختیار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جس کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا کرے گا اس کے اوپر بھی وہ خوش ہوگا، احسان مندی ہوگی اللہ کی، وہ اللہ کی شکر گزاری کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرے گا اس کے اوپر بھی اس کو سکون نصیب کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ رحمتیں ہیں، اگر ہوں گی جس کے ساتھ رحمت کی نشانیاں ہیں، جس بندے کے ساتھ ہوں گی وہ یقیناً یہ چیزوں میں مبتلا کیا جائے گا، اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی نعمت کی صورت میں عطا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کا ذکر سورۃ الاحزاب میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نشانیاں کیا ہیں۔ جس بندے کے ساتھ ہوں گی اس کو میں یہ نشانیاں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ظاہر ہوں، جس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو تو کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ رحمت کو حاصل کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو جیسے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت ذکر سے اور استغفار سے اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے حیا کرنا، اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچنا، اس سے اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس بات سے بچنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا انسان کو تقویٰ میں بڑھاتا ہے، اور تقویٰ میں بڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور ساتھ ہو جاتی ہے۔
کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، ہر وقت اللہ کے ساتھ امید کو جوڑے رکھنا اور باندھے رکھنا، اس سے اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ سورۃ الانعام میں ہے کہ اگر یہ لوگ اس واضح پیغام کو سننے کے بعد بھی اے نبی آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار تو بڑا ہی وسیع اور رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نہیں چھوڑا کہ اگر کوئی تکذیب کرتا ہے اور شاید میں اسے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دوں، توبہ کی طرف لوٹ آئے وہ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری رحمت پھر بھی شامل حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کہا کہ میں خبردار کر دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ پھر سورۃ المومنین میں کہا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، سرکش مجرموں کو سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی توبہ کی بات بھی کر دی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں من لدن کا رحمہ کی بات کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں یہ کہہ دیا کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت اور رحمت کی نشانیاں ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو قرآن پاک میں سمجھ کے اور جان کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک کہہ رہے ہوں کہ بس اے انسان تو میرے ساتھ سنسیئر رہ، لویل رہ، کھرا رہ، کھوٹا نہ رہنا، اپنے دل میں میرے لیے سچائی رکھنا، لویلٹی رکھنا، مجھ پہ یقین رکھنا، پھر I will take care of all things. Think about it.